پاکستان یو رمونه پیدا شوی دوه رمونی دی په دنیا کې حرامین یو پنجاب دی یو یهود دی تش په نامه مسلمان پنجابیان او اصلي کافر یهودان ترڅو چې دا دوه ځایونه په دنیا کې د دنیا مسلمانانو کوپار به دغه شانه په اور کې شپې تیری نو د دنیا په مسلمانانو کوپارو فرض دی چې دا دوه ځایونه ختم کړي. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری، آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ افغانی ہمارے بھائی. تو میں یہ ہمارے بہت اہم پروگرام ہے جس کو میں لے کر حاضر ہوا ہوں. اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار مظہر حسین صاحب. یہ لاہور پریس کلب کے ممبرز بھی ہیں اور تقریباً 30-35 سال سے صحافت کے شعبہ سے منسلک ہیں. اور اس کے علاوہ میرے دوسرے مہمان ہیں عابد خان صاحب، یہ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں، پرانے صحافی ہیں. اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے ناظرین جس پہ میں ان دوستوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. تو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو افغانی ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں یا ہمارے لیے یہ مشکلات کا باعث ہیں. ابھی چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں افغانستان سے ایک فتویٰ جاری ہو رہا ہے کہ پنجابی بھی کافر ہیں، یہ یہودی بھی کافر ہیں، پاکستان ہی برا ملک ہے، ان کو ختم کر دیں، ان کو یہ وہ. ایسی میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے بڑا دکھ ہوا. ہم لوگوں نے ان کے لیے بہت اپنی خدمات دیں. ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب یہ ادھر بے سر و سامانی کی حالت میں لٹے پٹے آئے تو ہم نے اپنا ملک پیش کیا، ان کو اپنی تمام چیزیں پیش کی، اپنا کھانا پیش کیا. لیکن ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اب یہ کیا کر رہے ہیں. اب میں دعوت دوں گا مظہر حسین صاحب کو، سینئر تجزیہ کار ہیں، تو یہ ہمیں اس کے متعلق تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. جی مظہر صاحب. دیکھیے، پاکستانی حکومت اور عوام نے ہمیشہ افغانیوں کو اپنا بھائی سمجھا ہے. جب بھی افغانستان پہ کوئی مشکل آئی ہے پاکستان نے ہمیشہ افغانیوں کا ساتھ دیا ہے. اور دیکھیں جب یہ جنگ لگی تھی روس کے ساتھ ان کی پہ کتنے لاکھوں افغانی جو ہیں پاکستان میں اس وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو کھلاتے رہے ہیں، آج تک کھلا رہے ہیں. حتیٰ کہ پاکستان سے سارا اناج جو کچھ ہے سارا پاکستان سے جاتا ہے ان کا. لیکن افغانیوں نے ہمیشہ ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے. اور جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے پاکستان میں وہ افغانستان سے ہی بنا ہے، چاہے دراندازی انڈیا کرے یا کوئی دہشت گرد دراندازی کریں، یہ ہمیشہ افغانستان سے ہی ہوا ہے. پاکستانی حکومت نے ہمیشہ افغان حکومت سے کہا ہے کہ آپ ان کو سنبھالیں، دہشت گردوں کو ان کو ختم کریں. لیکن آج تک افغانستان کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی نہیں کی گئی جس سے دہشت گردی ختم ہو. اور یہ جو فرینک فرٹ میں پاکستانی پرچم میں ساتھ جو انہوں نے کیا ہے یہ بڑا گناہگار جرم ہے، یہ ناقابل برداشت ہے. اس کو کسی صورت پاکستانی قوم برداشت نہیں کرے گی. یہ تو بہت ہی ناقابل برداشت کام ہے یہ والا. جی شکریہ مظہر صاحب، یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ یہ پاکستان نے ان کو اپنا بھائی بنا کے رکھا ہے اور ہم نے تمام سہولتیں ان کو دی ہیں، لیکن یہ پھر بھی ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے یہ باز نہیں آ رہے. اور اب بھی یہ ہمارے افواج پاکستان پہ ادھر سے دہشت گرد بھیج رہے ہیں اور ہمارے فوجیوں پہ حملے کروا رہے ہیں. ہمارے ملک کے لیے یہ بہت سی نقصان کا باعث ہے. ہم پہلے کسی دور میں مطمئن تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری کمر پہ بیٹھے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن انہوں نے اب ہمارا یہ ہماری سوچ بھی غلط ثابت کر دی ہے. تو میں اب دعوت دیتا ہوں عابد خان صاحب کو. عابد خان صاحب، آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ افغانی ہمارے بھائی ہیں یا؟ السلام علیکم. افغانی ہمارے بھائی نہیں، ہمارے دشمن ہیں جو ہم میں رہ کے ہمارے پیٹوں میں چھرا گھونپتے ہیں. اور مطلب یہ بات جو سلسل سے چلتی آ رہی تھی کہ ہم لوگ ان کا ساتھ دیں، ان کو بڑا احسان ہم لوگوں نے کیا، مگر ان لوگوں نے ہمیں پھر وہی سبق دیا کہ جی ہم آپ کے نہیں ہیں. ہمارے پرچم کو انہوں نے بے حرمتی کی. اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ کہا گیا کہ جی جتنے بھی پنجابی ہیں یا پاکستان پہ بھی حملہ کریں پنجابیوں کو بھی ختم کر دیں. یہ ناقابل برداشت بات ہے. ان لوگوں کو جو بھی باقی رہ گئے ان لوگوں پہ انخلا ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ، یہ بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ یہ جو باقی ہیں ان کو بھی نکال کے ان کے ملک میں بھیجا ہے. جنگ ختم ہوگی بھائی، امریکہ چلا گیا، ڈالر دے گئے ان کو، ان کے پسندیدہ اپنے لوگ ادھر سے لے گئے اپنے ساتھ. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب ہم نے ان کو گلے کیوں لگایا ہوا ہے؟ کیوں اس پرابلم کو اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے؟ کیوں یہ سارا وزن اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں؟ ہم اپنا اناج ان کو کھلا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دور کے رشتے دار جو بہت غریب ہیں، جب وہ کبھی ہمارے گھر میں آئیں تو وہ دیکھتے ہیں ہمارے حالات، گاڑی، یہ وہ سارا کچھ دیکھتا ہے تو وہ بڑا محسوس کرتے ہیں. پھر وہ کئی تو خوش ہوتے ہیں،
تو کئی ایسے رشتے دار ہوتے ہیں جو بہت ہی اندر سے جلتے ہیں، جیلس فیل کرتے ہیں. تو یہ وہ رشتے دار ہیں جو اب ہمیں دیکھ کے جیلس فیل کر رہے ہیں، اور یہ ان کے دلوں میں یہ ہے کہ ان کو ختم کر کے یہ ہمارے پاس ہی آ جائے. تو یہ ایک بہت گھٹیا سوچ ہے. تو یہ مظہر صاحب انہوں نے جو حملے دوبارہ ہم پہ شروع کروا دیے ہیں، تو امریکہ بھی چلا گیا، یہ جو باقی ہیں ان کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اب تک پاکستان میں ہیں؟ یہ پاکستان میں ہیں، یہ پاکستان پر بوجھ ہے، کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت، تو پاکستان کے اپنی معاملات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں. تو یہ مکمل ہمارے پر بوجھ ہیں، ان کو واپس بھیجنا چاہیے. یہ پاکستان میں اب نہیں رہنے چاہیے، کیونکہ ہم نے تو ان کو پناہ دی تھی بھائی سمجھ کے، لیکن جب بھائی گلے پڑ جائے تو پھر اس کو سائڈ پہ کرنا چاہیے. یہ دیکھیں جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، یہ سارا مکمل جو بدامنی بلوچستان میں ہے، یہ ساری افغانستان کی وجہ سے ہے. ہمیشہ افغانستان کی سرزمین سے ہی وہاں پہ دہشت گرد آئے ہیں. یہ ٹی ٹی پی والے جو بھی دہشت گرد دوسرے افغان طالبان جتنے بھی ہیں، یہ سارے وہاں افغانستان سے آتے ہیں، ہمارا بارڈر کراس کرتے ہیں، اور ہماری افواج پاکستان کے جو وہاں پہ اہلکار ہیں، آفیسر ہیں، ان کو یہ شہید کرتے ہیں ان پہ حملے کر کے. تو یہ اب یہ ناقابل برداشت ہے، یہاں پہ ان کو ملک سے باہر نکالنا چاہیے ہر صورت میں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. پاکستان کو اپنی مہمان نوازی کی پالیسی پہ ایک دفعہ پھر نظر ڈالنی پڑے گی، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو ان لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں یہ ہمارے کیوں خلاف ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے. اب تو یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ انہوں نے ادھر کے شناختی کارڈ بنا لیے ہیں، ان کی پراپرٹیز بن گئی ہیں اور یہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں، لیکن یہ اندر سے ہمارے خلاف ہیں. چاہے ہم نے ان کو سونے کا نوالہ دے دیا ہے، یہ تو سیٹل ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن یہ اندر سے ہمیں قبول نہیں کر رہے، ان کا بس نہیں چلتا. جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ افغانستان کی نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت فکر کا لمحہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے. اب میں دوبارہ آتا ہوں ہمارے مہمان عابد خان صاحب کی طرف. خان صاحب ان لوگوں نے ادھر شادیاں بھی کر لی ہیں، ادھر بھی شادیاں ہو گئی ہیں ہمارے لوگوں کی، تو اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ مسئلہ اس طرح حل ہوگا کہ جو بھی لوگ باقی رہ گئے ان کا انخلا کیا جائے، اور سیکنڈلی یہ کہ یہ لوگوں نے شناختی کارڈ بنا کے یہاں پہ جو پراپرٹیز خریدی گئی ہیں، ان جو بھی پراپرٹیز ہیں ان کا بھی وہ کوئی سد باب کرنا چاہیے. ان لوگوں کے نام کچھ ہے بھی نہیں تھا، مگر یہ ان لوگوں نے پھر وہ مطلب جس طرح بھی کیا پاکستان کو دھوکہ دے کے جو بھی کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے. ان سب لوگوں کو نکالنا چاہیے، کوئی بھی بندہ یہاں نہیں رہنا چاہیے. اور یہ جو پالیسی گورنمنٹ نے دی تھی کہ جی ان کا ہم لوگ ایک ویزا پروسیس کریں گے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور اس کے علاوہ اب ان لوگوں نے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کیے ہیں، باہر کے ملکوں میں یہ وارداتیں کرتے ہیں اور نام پاکستان کا بدنام ہوتا ہے، اور جب بعد میں چیک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو افغانی ہیں جنہوں نے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کیا ہوا ہے 2 نمبری سے. تو یہ کام کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ کوئی پاکستانی ایسی حرکت کر سکتا ہے، میرا نہیں خیال. پاکستانی محب وطن ہیں، اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں، مزدوری کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں. تو یہ لوگ وارداتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے ملک میں پراپر کوئی کاروبار نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایسا زرعی نظام نہیں ہے، کوئی ابھی تک جنگ کے بعد کوئی ایسے حالات نہیں ہو سکے. تو یہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں، یہ ایک عجیب مسئلہ ہے. یہ صرف اور صرف سروائیو کر رہے ہیں لوٹ مار کے ذریعے. تو یہ لوٹ مار خدارا ہمیں اس میں نہ انوالو کیا جائے، ہم پاکستانی ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دونوں مہمانوں کا جنہوں نے ہمیں اتنا اچھا وقت دیا اور اس پروگرام میں شرکت فرمائی. بہت شکریہ جی مظہر صاحب، بہت شکریہ عابد خان صاحب، آپ کا شکریہ جی. تھینک یو. اللہ حافظ.